میرے بھائیوں، جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تبلیغی جماعت کو توڑنے میں صرف تبلیغی اکابرین کے اپنے ہاتھ ملوث نہیں ہیں، بلکہ اسی جماعت کو توڑنے میں بیرونی ہاتھ بھی شامل ہیں۔ اور یہ بیرونی ہاتھ کیوں اس بات پر مجبور ہو گئے کہ اب تبلیغی اکابرین کے پر کاٹ ہی لینے چاہیے؟ تو میرے بھائیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی اور پھر اسی جماعت کی ترتیب کو آگے بڑھایا، تو دیوبند کے علماء میں سے کسی بھی عالم نے نہ تو ان کا راستہ روکا اور نہ ان کی مخالفت کی۔ اگر کسی عالم کو تبلیغی ترتیب سمجھ نہیں آ رہی تھی اور انہیں کسی بات پر شبہ بھی تھا، تو انہوں نے خاموشی اختیار کرنے میں ہی بہتری سمجھی۔ مقصد یہ ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو دیوبند کے سارے علماء کرام نے آزادی کے ساتھ یہ موقع فراہم کیا کہ آپ تبلیغی کام کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ معاونت اور یہ تائید، یہ نصرت دیوبند کے علماء کی طرف سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کس صفت کی بنیاد پر حاصل کی؟ تو میرے بھائیوں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ میں عاجزی تھی، اور وہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں سمجھتے تھے۔ وہ ہر کسی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھے، ہر کسی کی بات بھی سنتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ علماء دیوبند نے ان کی نصرت بھی کی اور ان کی تائید بھی کی اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے۔ مگر پھر ایک ایسا وقت آیا کہ تبلیغی اکابرین میں احساس برتری کی بیماری پھیل گئی، اور یہ اکابرین بری طرح احساس برتری کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے چھوٹے چھوٹے کارکن یعنی تبلیغی اکابرین تو بڑی بات ہے، جو چھوٹی سطح کے کارکن ہیں وہ بھی ہر بیان میں یہ کہنے لگے تھے کہ دین صرف اور صرف نبوی طریقے سے زندگی میں آئے گا۔ اور نبوی طریقہ ان کی نظر میں کون سا ہے؟ تو یہی تبلیغی ترتیب اور تبلیغی اصول۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پڑ پوتے مولانا سعد صاحب تو یہ کہنے لگے کہ تبلیغی جماعت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا۔ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ تو نجات پائے گا، مگر جس نے سوار ہونے سے انکار کر دیا وہ ڈوب جائے گا۔ اور یہ بات تبلیغی کارکنوں میں بھی پھیل گئی، اور ان کا بھی یہی عقیدہ بنا کہ انسانوں کی نجات صرف اور صرف تبلیغی کام میں ہے۔ میرے بھائیوں، تبلیغی جماعت کی بنیاد تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں رکھی تھی، لیکن ساری دنیا میں تبلیغی جماعت کی محنت کو پاکستانیوں ہی نے پھیلایا، اور پاکستانیوں کی قربانیوں کی وجہ سے آج پوری دنیا میں تبلیغی محنت اور تبلیغی رونق آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان میں بھی علماء دیوبند یعنی دیوبند کے مسلک کے علماء نے تبلیغی جماعت کو پسند کیا اور انہیں موقع فراہم کیا کہ یہ اپنے کام کو آگے بڑھائے، مگر پاکستان کے اکابرین بھی اسی بیماری میں مبتلا تھے، جس بیماری میں سارے اکابرین مبتلا تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے پاکستان کے ایک بڑی سیاسی مذہبی جماعت کے سربراہ رائیونڈ گئے اور حاجی عبدالوہاب صاحب سے دعا
کروانے اور ان کی زیارت کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ جب حاجی عبد الوہاب صاحب سے ملاقات ہوئی تو جو مذہبی سیاسی جماعت کے سربراہ تھے انہوں نے حاجی عبد الوہاب صاحب سے یہ کہا کہ آپ دعا کیجیے گا، ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو جب آپ کی دعائیں ہوں گی تو ہم حکومت میں آئیں گے، اور پھر جب ہمارے پاس حکومت ہوگی ہم اسلام کو پاکستان میں نافذ کر دیں گے۔ جب حاجی عبد الوہاب نے یہ بات سنی تو وہ بھی یعنی حاجی عبد الوہاب بھی احساسی برتری کی بیماری میں مبتلا تھے۔ انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ جا اور دنیا کا نقشہ لے کر میرے پاس حاضر ہو۔ خادم گیا اور دنیا کا نقشہ لے کر آیا۔ حاجی عبد الوہاب نے ان مولانا صاحب سے پوچھا کہ آپ مجھے اس نقشے میں پاکستان دکھا دے۔ وہ ڈھونڈتے رہے کہ کہاں ہے پاکستان، تو ایک جگہ پر انہیں پاکستان نظر آیا اسی نقشے میں، اور جا کے انگلی اسی جگہ پر رکھی کہ یہ ہے پاکستان۔ جب انہوں نے پاکستان کے نقطے پر انگلی رکھی اور کہا کہ یہ ہے پاکستان، تو حاجی عبد الوہاب صاحب نے کہا کہ آپ اتنی سی چھوٹی جگہ کے لیے اتنے فکر مند ہیں، ہم تو اس پوری دنیا کے لیے فکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے کس طرح احساس برتری کی بیماری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ تو انتہائی ادنا کام ہے، کیونکہ آپ کو تو صرف پاکستان کی فکر لگی ہے اور ہم ساری دنیا کی فکر میں لگے ہیں، تو بڑے کون ہیں، چھوٹے کون ہیں، اللہ کے مقرب کون ہوں گے اور اللہ سے دور کون ہو سکتے ہیں۔ وہ مولانا صاحب سمجھ گئے، اور پھر جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے احکامات جاری کیے کہ بھائی ابھی ان کے پر کاٹ لینا چاہیے۔ تو اس وقت سے خصوصی طور پر صرف رائے ونڈ کی بات کرتا ہوں، تو رائے ونڈ میں حاجی عبد الوہاب کے زمانے میں جب وہ امیر تھے اور اختیارات ان کے پاس تھے اور ان کی ایک طاقت تھی، تو اس زمانے میں تبلیغی مرکز رائے ونڈ جو تھا اس میں کافی شعبوں میں غیر عالم بھی موجود تھے جسے مقیمین کہا جاتا ہے۔ یہ مقیمین صرف علماء نہیں ہوتے تھے بلکہ اس میں زیادہ اکثریت غیر علماء کی تھی۔ جب حاجی عبد الوہاب نے ان مولانا صاحب سے یہ بات کی تو انہوں نے پھر علماء کو سمجھایا کہ آپ ابھی پوری جماعت کو اپنی مٹھی میں لے لیں، اور ہر جماعت کے ساتھ ایک عالم ہونا چاہیے، کیونکہ جو جماعت عالم کے بغیر چلے گی اس میں یہی بیماری آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت سے یہ ہوا کہ علماء نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دے اور حاجی عبد الوہاب اور ان کے ساتھیوں کو رائے ونڈ سے بے دخل کر دیا، اور حاجی عبد الوہاب صاحب کو تو غیر مؤثر کر دیا اور ان کے ساتھی چلے گئے۔ پھر اس وقت سے یہ لازم ہوا کہ اب مقیمین غیر علماء نہیں ہو سکتے۔ تو شاید ابھی کی ترتیب کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن ابھی تک یہی اصول انہوں نے اپنائے ہیں کہ غیر عالم بندہ وہ مقیم نہیں بن سکتا۔ اور جتنی بھی مراکز ہیں تو ہر مرکز میں ایک شورا ہوتی ہے، اور پھر اس شورا میں زیادہ تر غیر علماء ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اب جو بھی شورا کا رکن یا کسی بھی مرکز کا امیر جو غیر عالم ہوگا، وہ جب مریں گے، اس دنیا سے رخصت ہوں گے، تو ان کی جگہ پر پھر غیر عالم کو نہیں لینا، اور کون آئیں گے؟
تو علماء ہی آئیں گے۔ اس وقت سے یہ جھگڑا شروع ہوا تبلیغی جماعت میں، کس کا؟ علماء اور غیر علماء کا۔ علماء اور غیر علماء کے درمیان یہ جھگڑا شروع ہوا۔ تو میرے بھائیوں، اب تو پاکستان کی جو جماعت ہے وہ صرف علماء کے ہاتھ میں ہے۔ شاید ایک کا دکھا غیر علماء بھی ہوں گے، لیکن اختیارات اور طاقت ان علماء کے پاس ہے۔ یہ کیوں اس طرح ہوا کہ حاجی عبدالوہاب جیسے بندے کو غیر مؤثر کیا جائے، اور پھر جو بھی غیر علماء ہوں گے تو انہیں بھی اس محنت سے دور کر دیا جائے، یعنی انہیں بڑا عہدہ اور کوئی منصب نہ دیا جائے۔ تو وہ صرف سبب یہی ہے کہ ان اکابرین میں احساس برتری کی بیماری پھیل چکی تھی، اور پاکستان میں تو یہ ہوا، ہندوستان میں بھی جب مولانا سعد صاحب یہ کہنے لگے کہ اب امت کی نجات کا واحد راستہ صرف تبلیغی ہی راستہ ہے، یعنی تبلیغ کا جو راستہ، تبلیغ کی جو ترتیب ہے، اسی سے امت کو نجات مل سکتی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور کام ہو، یعنی کوئی بھی دین کی محنت تبلیغی ترتیب سے ہٹ کر کرے گا تو وہ محنت نبوی محنت نہیں ہوگی، اور جب محنت نبوی نہیں ہوگی اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہو سکتی۔ تو وہاں پر بھی دیوبند کے علماء نے مولانا سعد اور ان کے ساتھیوں کو منحرف قرار دے دیا کہ یہ اسلام سے منحرف ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ تھی کہ بیرونی ہاتھ جن کا میں نے ذکر کیا، جن کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ وہ کیوں اس بات پر مجبور ہو گئے تھے کہ تبلیغی اکابرین کے پر کاٹ لینے چاہیے۔ اگر تبلیغی اکابرین میں یہ تکبر اور یہ بڑائی نہ ہوتی تو شاید اب تک تبلیغی جماعت وہ متحد ہوتی، مگر یہی بڑائی کہ انا ربکم الاعلی، یہ فرعون والی جو کہاوت ہے، اسی نے تبلیغی جماعت کو ٹوٹنے پر مجبور کر دیا، اور آج تبلیغی جماعت 3 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہیں، اور جو 3 فریق ہیں اس میں بھی ایک ایک فریق مستقبل میں بہت سارے فرقوں میں تبدیل ہوتی چلی جائے گی۔